عبداللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پتا۔ ان کی ماں کا نام فاطمہ تھا اور وہ عمرو بن عائض بن عمران بن مخزوم بن یقظہ بن مرہ کی بیٹی تھیں۔ عبد المطلب کی سنتان میں عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے تھے اور ذبیح کہلاتے تھے۔ ذبیح کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ جب عبد المطلب کے لڑکوں کی تعداد پوری 10 ہو گئی اور وہ بچاؤ کرنے کے یوگیہ ہو گئے تو عبد المطلب نے انہیں اپنی منت بتا دی۔ سب نے بات مان لی۔ اس کے بعد عبد المطلب نے بھاگیہ کے تیروں پر ان سب کے نام لکھے اور حبل کے نگراں کے حوالے کیا۔ نگراں نے تیروں کو گردش دے کر قرعہ نکالا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، چھری لی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، لیکن قریش اور خاص طور سے عبداللہ کے ننیحال والے ارتھات بنو مخزوم اور عبداللہ کے بھائی ابو طالب آڑے آئے۔ عبد المطلب نے کہا، تب میں اپنی منت کا کیا کروں؟ انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ کسی مہیلا عرافہ کے پاس جا کر حل معلوم کر لیں۔ عبد المطلب عرافہ کے پاس گئے۔ اس نے کہا کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ ڈالے۔ اگر عبداللہ کے نام قرعہ نکلا تو 10 اونٹ اور بڑھا دیں۔ اس طرح اونٹ بڑھاتے جائیں اور قرعہ نکالتے جائیں یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے۔ پھر اونٹوں کے نام قرعہ نکل آئے تو انہیں ذبح کر دیں۔ عبد المطلب نے واپس آ کر عبداللہ اور 10 اونٹوں کے بیچ قرعہ ڈالا، مگر قرعہ عبداللہ کے نام نکلا۔ اس کے بعد وہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے اور قرعہ ڈالتے گئے، مگر قرعہ عبداللہ کے نام ہی نکلتا رہا۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ اب عبد المطلب نے انہیں عبداللہ کے بدلے ذبح کر دیا اور وہیں چھوڑ دیا۔ کسی انسان یا درندے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ اس گھٹنا سے پہلے قریش اور عرب میں خون بہا کی ماترا 10 اونٹ تھی، اس پر گھٹنا کے بعد 100 کر دی گئی۔ اسلام نے بھی اس ماترا کو باقی رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد روایت کیا جاتا ہے کہ میں 2 ذبیح کی سنتان ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ کے پتا عبداللہ۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کو چنا، جو وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن قلاب کی سپتری تھیں۔ ان کے پتا ونش اور شریشٹھتا کی درشٹی سے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ وہ مکہ ہی میں ودا ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں، مگر تھوڑے دنوں بعد عبداللہ کو عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور ان کا وہیں دیہانت ہو گیا۔ کچھ سیرت کے وشیشجঞ کہتے ہیں کہ وہ ویاپار کے لیے شام دیش گئے ہوئے تھے۔ قریش کے ایک قافلے کے ساتھ واپس آتے ہوئے بیمار ہو کر مدینہ اترے اور دیہانت ہو گیا۔ نابغہ زادی کے مکان میں دفن کیے گئے۔ اس وقت ان کی عمر 25 ورش تھی۔ ادھیکانش اتہاس کار کے انوسار ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ البتہ کچھ سیرت لکھنے والے کہتے ہیں کہ آپ کا جنم ان کے دیہانت سے 2 مہینے پہلے ہو چکا تھا۔ جب ان کے دیہانت کی خبر مکہ پہنچی تو حضرت آمنہ نے بڑا ہی درد بھرا مرثیہ کہا، جو یہ ہے، بطخہ کے گود ہاشم کے بیٹے سے خالی ہو گئی۔ یہ چیخ پکار کے درمیان ایک قبر میں سو گیا۔ اسے موت نے ایک پکار لگائی اور اس نے ہاں کہہ دیا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا۔ کتنی حسرت بھری تھی وہ شام جب لوگ انہیں تخت پر اٹھائے لے جا رہے تھے۔ اگر موت اور موت کی گھٹنا نے ان کا وجود ختم کر دیا ہے تو ان کے چرتر کے چہن نہیں مٹائے جا سکتے۔ وہ بڑے داتا اور دیالو تھے۔ عبداللہ کا چھوڑا ہوا کل سامان یہ تھا: 5 اونٹ، بکریوں کا ریوڑ، ایک حبشی لونڈی جس کا نام برکت تھا اور اپ نام ایمن۔ یہی ایمن ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا تھا۔